بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے حقارت سے بون مارک کا خوبصورت شاپنگ بیگ اس کی طرف اچھال دیا۔ بیگ میں موجود کیش رجسٹر کی رسید کا سامان سے موازنہ کر کے اس نے عاجزانہ انداز میں کچھ کہتے ہوئے بیگ مجھے لوٹا دیا۔ میں تیزی سے باہر نکلا تو سرلا دیوی اجے کو لے کر انسانوں کے سمندر میں کہیں گم ہو چکی تھی۔ محافظ نے صرف اجلت کی بنا پر مجھے روکا تھا، جبکہ چور اطمینان سے گزر گئے تھے۔ اپنی اس توہین کے بعد نہ جانے کیوں مجھے سرلا دیوی پر پیار آنے لگا۔ اس محافظ کو ملازم رکھنے والے اسی سلوک کے مستحق تھے جو سرلا دیوی نے ان سے روا رکھا تھا۔ اس واقعے کے بعد میری طبیعت میں تقدر پیدا ہو گیا اور میں کچھ دور چلنے کے بعد ہوٹل لوگس ڈی فرانس میں داخل ہو گیا، جو بظاہر اعلیٰ درجے کا ہوٹل نظر آ رہا تھا۔ لابی میں پہنچ کر سب سے پہلے میں نے ایک بوتھ سے انسپیکٹر سائمن کا نمبر ملایا۔ سکے ڈالنے کے بعد ایک لڑکی سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ گھر جا چکا تھا۔ گھر کا نمبر ملانے پر اب براہ راست اسی کی آواز سنائی دی۔ میں پیٹر واک بول رہا ہوں سائمن، میں نے دھیمی لیکن دبنگ آواز میں کہا، اور اسی وقت تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں تیار ہوں سر۔ اس کے الفاظ سعادت مندانہ لیکن لہجہ جھجک امیز تھا۔ کیا بات ہے، تمہارے لہجے سے کچھ مزاحمت کی بو آ رہی ہے؟ میں نے ترشی سے سوال کیا۔ نہیں سر، وہ خوف سے ہکلانے لگا۔ مجھے کوئی عذر نہیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ میں نے کچھ الکوہل لی ہوئی ہے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اس حالت میں ملتے ہوئے میرا سر شرم سے نیچا رہے گا، یہ یاد رہے تو کافی ہے۔ میں ہوٹل لوگس ڈی فرانس کے بار میں تمہارا انتظار کروں گا۔ تم کتنی دیر میں پہنچ سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں، اس کی آواز ابری۔ آؤ، میں تمہارا منتظر ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا اور بون مارک کا شاپنگ بیگ سنبھال کر ہوٹل کے بار کی طرف ہو لیا۔ مجھے یقین تھا کہ ڈنر کے رسمی لباس میں نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اس ہوٹل کے ڈائننگ ہال یا بال روم میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی، اسی لیے میں نے سائمن سے ملاقات کے لیے بار کا انتخاب کیا تھا۔ بار بہت خوبصورت اور گاہکوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں ایک ویٹریس کی رہنمائی میں 2 نشستوں والی ایک میز پر جا بیٹھا۔ دھیمی خوابناک روشنیوں میں مہذب لوگوں کا وہ اجتماع بہت رنگین اور دل فریب تھا، اس لیے انسپیکٹر سائمن کے انتظار میں 10 منٹ گزارنے میرے لیے آسان ثابت ہوئے اور وہ عین مقررہ وقت پر بار میں داخل ہو گیا۔ پابندی وقت انسپیکٹر کا قومی مزاج تھا، اسی لیے اس نے وہاں آنے کے لیے لباس کا بھی پورا اہتمام کیا تھا۔ ویسے بھی بار میں غیر رسمی لباس میں چند ہی گاہک نظر آ رہے تھے۔ میں بڑی مشکل میں پڑ گیا ہوں سر، میری مزاج پرسی کرتے ہی وہ پریشان لہجے میں بولا۔ آج دوپہر سنتھیا کو حوالات میں زہر دے کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ وہ خبر میرے لیے چونکا دینے والی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہو۔ وہ بہت حساس اور جذباتی لڑکی تھی۔ میں نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، حوالات میں ڈالنے سے پہلے اس کی تفصیلی جامع تلاشی لی گئی تھی۔ سگریٹ کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی تھی، ماچس تک نہیں دی گئی تھی۔ سنتھیا کو خواہش ہوتی تھی تو سینتری ہی اس کے سگریٹ جلاتا تھا اور اس کے ختم ہونے تک یہ خیال رکھتا تھا کہ وہ کوئی تخریب کاری نہ کرنے پائے۔ تم ذہین افسر ہو، مجھے یقین ہے کہ تم یہ گتھی سلجھا لو گے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ برونو ایشمٹ اچانک کہیں غائب ہو گیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ بہت تشویشناک خبر ہے، وہ سر ہلاتے ہوئے بڑبڑایا۔ آج مارسلز کے مضافات میں سینٹ فرانسس جانے والی سڑک پر بھی ایک عجیب حادثہ ہوا ہے، جس میں ایک کار دھماکے سے جل کر پھٹ گئی۔ ملبے میں کئی گنوں کے جلے ہوئے ڈھانچے بھی ملے ہیں جو کار کے آہنی چیسس سے منسلک تھے۔ یہ ہوتا رہتا ہے سائمن۔ میں نے عارفانہ انداز میں اس کی بات کاٹ دی۔ یہ کبھی معلوم نہ ہو سکے گا کہ وہ کار کس کی تھی اور اسے کس نے تباہ کیا۔ تو کیا اس واقعے کا تعلق بھی ہم سے ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہر بڑے واقعے کا تعلق ہم سے ہوتا ہے، میں نے کہا، پھر فوراً ہی موضوع بدل دیا۔ میرے لیے اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ برونو لاپتہ ہے اور مجھے ایک آرمی کی سفری دستاویزات فوری طور پر درکار ہیں۔ معاملہ اتنا ہی اہم ہے تو میں تیار ہوں، صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ کام کرا سکتا ہوں، اس نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ اتنا اہم نہ ہوتا تو اس وقت تمہیں یہاں نہ بلاتا۔ مجھے اس کی ایک تصویر دے دو، اسے کسی خاص ملک کا پاسپورٹ درکار ہوگا یا کوئی بھی ملک چل جائے گا۔ انسپیکٹر سائمن اس معاملے میں ضرورت سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتا نظر آ رہا تھا۔ کوئی ایشیائی ملک ہو تو بہتر رہے گا، قد و خال سے وہ ایشیائی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے جیب سے سلطان شاہ کی تازہ تصویر نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، یہ پاسپورٹ مجھے کب تک مل جائے گا؟ صبح پہنچا دوں گا، مجھے پتہ دے دو۔ اس نے تصویر پر سرسری سی نگاہ ڈال کر اسے جیب میں رکھتے
ہوئے کہا، صبح نہیں، یہ کام آج رات ہی ہونا ہے، میں مصروف ہوں اور ٹھکانے بدلتا رہوں گا، اس لیے تم کو کوئی ایک نمبر نہیں دے سکتا۔ اس وقت 7 بجے ہے، میں 10 بجے تم کو فون کروں گا، پھر ہم ملاقات کا پروگرام طے کر لیں گے۔ یہ دھیان رکھنا کہ یہ معاملہ بہت خفیہ ہے، اس شخص کی روانگی خبر قبل از وقت کسی غلط آدمی کو مل گئی تو کروڑوں کا خسارہ ہو سکتا ہے۔ محض اسی ڈر سے اس کا اصلی پاسپورٹ نہیں بنوایا گیا ہے۔ تم بے فکر رہو، ایسے معاملات کی نوعیت سے بخوبی واقف ہوں، کام کرنے والوں کے علاوہ کسی کو اس معاملے کی بھنک نہیں مل سکے گی۔ اس نے پورے اعتماد کے ساتھ یقین دہانی کرائی، اسے کام مل چکا تھا اور وقت ضائع کیے بغیر کام کا آغاز کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے صرف ایک ہی پیگ لینے کے بعد اس نے اجازت چاہی۔ ویسے بھی وہ گھر سے پی کر آیا تھا، اس لیے اس کا مزید رکنا میرے لیے مسائل پیدا کرنے کا سبب بن سکتا تھا، اس لیے میں بل ادا کر کے اس کے ساتھ ہی اٹھ گیا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے مجھ سے میری سواری کے بارے میں پوچھا تو میں نے اطمینان سے اپنی سواری کی موجودگی کا یقین دلا کر اسے رخصت کر دیا اور وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس وقت تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا اور کرائن بتا رہے تھے کہ انسپیکٹر سائمن نے حسب وعدہ اپنا کام سر انجام دے لیا تو ہم تینوں اگلی صبح مارسل سے کسی نئی منزل کی طرف روانہ ہو سکتے تھے۔ ہوٹل مارٹن کی طرف واپس لوٹتے ہوئے میرے ذہن میں خیالات کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ سینتھیا ہچکاک شاید شی کے بارے میں اہم معلومات رکھتی تھی یا وہ شی کے اہم لوگوں کے لیے کام کرتی تھی، اس لیے انٹرپول والوں کو آمد سے قبل اس کا رہا کرایا جانا ناگزیر ضرورت بن گیا تھا۔ لیکن دوسری طرف جمی لائڈ نے مارسلز میں ویرا کی موجودگی کا سراغ ملتے ہی شی کی تمام سرگرمیاں معطل کرا کے پوری افرادی قوت کو $50,000 کے انعام کے لالچ کے ساتھ ویرا کی تلاش پر مامور کر دیا تھا۔ اس دوران میں سنتھیا کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ سنتھیا شی سے باہر کی عورت تھی مگر اس کی آزادی سے شی اور اس کے بعض اہم کارندوں کی سلامتی وابستہ تھی، اس لیے برونو شمٹ مقامی سطح پر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں تھا۔ اندازہ یہی ہوتا تھا کہ ویرا کی تلاش پر سارے وسائل مرکوز رکھنے کے لیے جمی لائڈ نے خود سنتھیا کو زہر دلوانے کا آسان فیصلہ کیا تاکہ شی کے مفادات کے تحفظ کے ساتھ اس کا ذاتی کام بھی کسی تاخیر سے دوچار نہ ہو۔ شاعر بل سارا ہاؤس کی طرف روانگی سے قبل وہ سینتھیا کی تقدیر کا فیصلہ کر چکا تھا، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ انسپیکٹر سائمن بولیتھو کو مرسیڈیز کے حادثے کی اطلاع مل چکی تھی، لیکن جلے ہوئے ملبے میں ایک لاش کی موجودگی کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ اسی طرح وہ سینٹ فرانسس کے علاقے میں ہونے والے زبردست کشت و خون اور فصلوں کی بربادی سے بھی بے خبر نظر آ رہا تھا۔ میری دل ہی دل میں دعا تھی کہ ان سب واقعات کے بارے میں کوئی سنسنی خیز اطلاع ملنے سے قبل ہی انسپیکٹر سائمن سلطان شاہ کا پاسپورٹ تیار کرا دے تاکہ ہم اس جہنم سے کسی گوشہ عافیت کی طرف فرار ہو سکیں۔ محض اسی خیال سے میں نے اسے 3 گھنٹے کی قلیل سی مہلت دی تھی۔ غنیمت یہ تھا کہ ویرا جمی لائڈ کی زبان سے اس کا اعتراف سننے اور اسے اپنا باپ تسلیم کرنے کے باوجود اس سے بغاوت پر آمادہ تھی۔ اس کا حوصلہ ضرور پست ہو گیا تھا لیکن ذرا سی محنت کے بعد اسے دوبارہ پہلے کی طرح حرکت میں لایا جا سکتا تھا اور ہم تینوں جمی لائڈ کو اپنا سر پیٹنے پر مجبور کر سکتے تھے۔ میں انہی خیالات میں کھویا ہوا ہوٹل مارٹن کے ذرا قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس علاقے کو دور تک پولیس نے گھیرے میں لے کر ہوٹل مارٹن جانے والا راستہ مسدود کیا ہوا تھا اور ان کی قائم کی ہوئی رکاوٹوں کے قریب پرتجسس لوگوں کا ایک ہجوم جمع تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہاں کوئی تازہ اور سنگین واردات رونمائی ہوئی ہو۔ میرے لیے وہ صورتحال تشویشناک تھی۔ اس وقت ویرا سے مشورہ کر کے انسپیکٹر سائمن سے اگلی ملاقات کی تفصیلات طے کرنا میرے لیے بہت اہم تھا، لیکن میں بلا سوچے سمجھے اس بھیڑ میں گھسنے کی حماقت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مقامیوں کے اس ہجوم میں تھوڑی سی تگ و دو کے بعد میں نے ایک ایسے نوجوان کو ڈھونڈ نکالا جو انگریزی پر عبور رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کچھ بدماش ایک عورت کو زبردستی اٹھا لے گئے ہیں، میرے استفسار پر اس نے بتایا سڑک سے لے گئے ہیں۔ میں نے متجسسانہ لہجے میں سوال کیا۔ مارسلز میں قانون کی حکمرانی ختم ہو رہی ہے، وہ مجھے گورتے ہوئے باغیانہ لہجے میں بولا۔ پرانی قدریں تیزی سے تباہ ہو رہی ہیں، وہ اسے سڑک سے لے جاتے تو ایسا ظلم نہ ہوتا۔ اس عورت کو ہوٹل مارٹن میں اس کے کمرے سے اغوا کیا گیا ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں یک بیک تیز ہو گئیں اور آنکھوں کے سامنے تاریک دھند سی ناچنے لگی۔ کون تھی وہ عورت؟ میں نے سوال کیا تو مجھے اپنی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ کوئی عرب تھی اور میری بات لکھ کر رکھ لو کہ وہ کوئی معمولی عورت نہ رہی ہوگی۔ عرب
عرب شہزادیاں نجی دوروں پر اکثر اپنی شناخت چھپا کر اوسط درجے کے ہوٹلوں میں رہتی ہیں تاکہ آزادی سے فرانس کی شہری زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں، مگر دیکھ لو کہ ہماری شہری زندگی اب یہ رہ گئی ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کا بھی تحفظ نہیں کر سکتے۔ اس دل جلے کی آواز میری سماعت میں معدوم ہوتی چلی گئی اور مجھے اپنے وجود میں ایک ہولناک خلا کا احساس ہونے لگا۔ میں نے بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے ایک قریبی ریستوران کی راہ تلاش کی جہاں پبلک فون موجود تھا۔ ریستوران ویران پڑا ہوا تھا، گاہکوں کے ساتھ اس کا بیشتر عملہ بھی تماشائیوں میں ملا ہوا تھا۔ میں نے جیب سے ہوٹل مارٹن کا کارڈ نکال کر نمبر ڈائل کیا تو آپریٹر کی بکھلائی ہوئی آواز سنائی دی اور اس نے میرے پہلے ہی سوال کے جواب میں تصدیق کر دی کہ کلثوم احمدی اغوا ہو چکی ہے۔ میرے لیے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ اسے یوں بے زور لے جانے والے کون ہو سکتے تھے۔ ویرا اغوا ہو چکی تھی تو دنیا کی کوئی طاقت سلطان شاہ کو ناقابل تصور مصائب اور دشواریوں سے نہیں بچا سکتی تھی، کیونکہ وہ ویرا کے قریب ہی ایک کمرے میں مقیم تھا جو میرے اطالوی نام پر محفوظ تھا۔ اپنی کسی بھی شناخت کی عدم موجودگی میں وہ اس کمرے میں اپنی موجودگی کا کوئی جواز نہیں دے سکتا تھا۔ اس واردات کا سب سے مضبوط اور مشتبہ ملزم وہی ہو سکتا تھا۔ میں لمحوں میں ایک بار پھر تنہا رہ گیا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مارسلز میرے قدموں کی زنجیر بن گیا ہو۔ نکلنے کی شدید ترین آرزو اور امیدوں کے باوجود اب پھر وہاں سے نکلنے کے آثار ناپید نظر آ رہے تھے۔ ہوٹل مارٹن کے قرب و جوار ہجوم رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا تھا۔ بڑے پورے ہوٹل سے یوں کھلے بندوں ایک غیر ملکی عورت کا اٹھا لیا جانا مارسلز کے شہریوں کے لیے ایک انہونا واقعہ تھا، لہذا ان میں خوف و ہراس اور سنسنی کا پھیلنا فطری امر تھا۔ ان امن پرور شہریوں کے لیے تو در حقیقت فائر کیمپ کے واقعات کا ہی تسلسل جاری تھا اور انہیں وہ سب بھگتنا پڑ رہا تھا جس کا انہوں نے گزرے ہوئے برسوں میں شاید تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ویرا ہوٹل مارٹن کے کمرہ نمبر 210 میں مقیم تھی اور خوش قسمتی سے میں نے ہوٹل چھوڑنے سے قبل اسی فلور پر کمرہ نمبر 206 اپنے اطالوی نام پر بک کرا لیا تھا اور سلطان شاہ گن بوٹ کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کا تھیلا لے کر اسی کمرے میں چلا گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان صرف ایک کمرہ واقع تھا اور یہ بات یقینی تھی کہ ویرا مزاحمت کیے بغیر اغوا کرنے والوں کے قابو میں نہ آئی ہوگی۔ اس کے کمرے میں ہونے والی دمہ چوکڑی لامحالہ سلطان شاہ کو بھی اس طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ اس اعتبار سے اس ہنگامے میں سلطان شاہ کا ملوث ہونا ناگزیر نظر آ رہا تھا۔ اگر وہ ویرا کو اٹھا لے جانے والوں سے زیر نہ بھی ہوا ہو تو واردات کے فوراً بعد وہ ہوٹل کی انتظامیہ اور پولیس کی نگاہوں میں آ سکتا تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی شناختی کاغذ تھا اور نہ ہی وہ فرانس زبان سے واقف تھا۔ ان وجوہ کی بنا پر پولیس نہایت آسانی کے ساتھ اس پر ہاتھ ڈال سکتی تھی۔ اپنی مدافعت میں وہ واردات کے وقت ہوٹل مارٹن یا اس کے کمرہ نمبر 206 میں اپنی موجودگی کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ کمرہ میرے پیٹر باغ کے اطالوی نام پر بک تھا۔ ان حالات کا منطقی نتیجہ یہ ہوتا کہ پولیس ویرا کو اغوا کرنے والے اصل مجرموں کو فراموش کر کے وہ الزام سلطان شاہ کے ساتھ تھوپ دیتی اور اغوا کی سازش اور اعانت جرم کے الزام میں اس کی ذات مقامی پولیس کی مہربانیوں کا مرکز بن جاتی۔ اس کے بارے میں میرے ذہن میں ایک بدترین امکان بھی پرورش پا رہا تھا۔ جو لوگ ہوٹل مارٹن میں ویرا کے اغوا کی نیت سے داخل ہوئے تھے انہوں نے لازمی طور پر ہر قیمت پر اپنا مقصد حاصل کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہوگا۔ ان کے عزائم بانپ کر اگر ویرا نے مزاحمت کی ہو اور شور مچایا ہو تو سلطان شاہ اس کے بچاؤ کے لیے مداخلت کر سکتا تھا اور مجرم اسے اپنی راہ کا روڑا سمجھ کر بے رحمی کے ساتھ ٹھکانے لگا سکتے تھے۔ باہر موجود تماشائیوں کی بھیڑ میں نے صرف اغوا کی واردات کی بازگشت ہی سنی تھی، کسی نے بھی قتل کے بارے میں کوئی لفظ نہیں کہا تھا، لیکن میرے ذہن سے وہ امکان معدوم نہیں ہو سکا تھا۔ خون میں نہائی ہوئی لاش کا جب تک اسپتال وغیرہ میں باضابطہ طبی معائنہ نہ کیا جائے اسے زخمی اور بے ہوش ہی تصور کیا جاتا ہے۔ عین ممکن تھا کہ واردات کے بعد کوئی ڈاکٹر اس وقت وہاں سلطان شاہ کا طبی معائنہ کر رہا ہو اور اسے طبی امداد دے کر اس کی زندگی بچانے کی کوشش میں مصروف ہو۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں اس بھیڑ میں کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح چکراتا پھر رہا تھا کہ اچانک عقب سے کسی نے مضبوطی کے ساتھ میرا داہنا بازو تھام لیا۔ میں گول سے بچھڑے ہوئے کسی وحشت زدہ بھیڑیے کی طرح بجلی کسی صورت سے پلٹا اور پھر اچانک ہی میرے منہ سے اطمینان کا ایک گہرا سانس آزاد ہو گیا۔ سلطان شاہ میرے سامنے موجود تھا اور رقم کا تھیلا اس کے کندھے سے جھول رہا تھا۔ ہم دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں اور میں مشینی انداز میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس کے یوں اچانک سامنے
سامنے آ جانے پر اس وقت مجھے بے اندازہ خوشی ہوئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسے پوری قوت سے اپنے سینے سے لگا لوں، لیکن اس وقت میری کوئی بھی اضطراری حرکت مجھے قرب و جوار میں موجود لوگوں کی نظروں میں مشتبہ بنا سکتی تھی۔ اس لیے میں خود پر قابو پا کر اس کے ہمراہ بھیڑ میں اپنا راستہ بناتا رہا۔ سلطان شاہ کے چہرے پر پہلی نگاہ ڈالتے ہی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ بہت زیادہ پریشان اور خوفزدہ تھا۔ مخدوش حالات میں کسی سفری دستاویز کی غیر موجودگی میں مجھ سے بچھڑنے کے بعد اس کی پریشانی میرے لیے ایسی ناقابل فہم نہیں تھی۔ بہت برا ہوا وہ اسے میرے دیکھتے ہی دیکھتے اٹھا لے گئے اور میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ اس نے بھیڑ سے کٹ کر الگ نکل آنے کے بعد متاسفانہ لہجے میں کہا، ان کی تعداد کسی بھی طرح 10-12 سے کم نہیں تھی۔ وہ سب ہلکی مشین گنوں سے مسلح تھے۔ انہوں نے آتے ہی پورے ہوٹل پر قبضہ کر لیا تھا۔ کچھ اندازہ ہوا کہ وہ کون لوگ تھے؟ میں نے تشویش آمیز لہجے میں سوال کیا۔ کچھ اندازہ نہیں ہو سکا۔ وہ سر سے پیر تک سیاہ لباسوں میں تھے اور ان کے چہروں پر بھی سیاہ نقابیں چڑھی ہوئی تھیں۔ شاید ویرا نے ان کی دستک کے جواب میں دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تھا، جس پر مشتعل ہو کر انہوں نے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ ہی اکھاڑ پھینکا۔ میں ان دھماکوں کی آواز سن کر کمرے سے باہر نکلا تو راہداری میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مسلح نقاب پوش مستعد کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے نال سے اشارہ کر کے کچھ کہا اور میں دوبارہ کمرے میں گھسنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے لب و لہجے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے ذرا بھی حیل و حجت سے کام لیا تو وہ میرا بدن چھلنی کر دے گا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ انہوں نے ہی ویرا کو اغوا کیا ہے؟ میں نے ایک موہوم سی امید کے تحت سوال کیا۔ 2 نقاب پوش اس کے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ جس وقت میں دوبارہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو تیسرا نقاب پوش بے ہوش ویرا کو اپنے کندھے پر لادے ہوئے اس کمرے سے برآمد ہوتا ہوا نظر آیا تھا۔ وہ سب بہت مطمئن اور منظم تھے۔ ان کے انداز سے گھبراہٹ کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے سب کچھ کسی سوچے سمجھے پلان کے تحت ہو رہا ہو۔ ویرا کی درگت دیکھتے ہی مجھے خطرے کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں صرف اتنی دیر تک اپنے کمرے میں رکا رہا جتنی دیر میں میرے اندازے کے مطابق وہ اس فلور سے غائب ہو جاتے۔ میں باہر نکلا تو میدان صاف تھا۔ راہداری میں چڑیا کا بچہ تک نہیں تھا۔ میں نے لپک کر ویرا کے تاراج اور خالی کمرے کا سرسری جائزہ لیا اور خطرہ بھانپ کر اپنے کمرے سے رقم کا بیگ لیتے ہوئے نیچے اتر آیا۔ اور تمہیں کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے قدرے حیرت کے ساتھ سوال کیا۔ روکتا کون؟ وہ بے ساختہ بولا۔ میں لفٹ کے بجائے سیڑھیوں سے گراؤنڈ فلور پر پہنچا تو اسی وقت مجرموں کے فرار ہونے کے بعد ہوٹل کے عملے کو ہوش آیا تھا۔ ان میں شدید انتشار اور خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ نکاسی کے راستے پر ہوٹل کے باوردی دربان کو زخمی کر کے شاید بے ہوش کر دیا گیا تھا، اس لیے میدان بالکل صاف تھا۔ باہر آ جانے کے بعد بھی میں قرب و جوار میں ہی اس طرح گھومتا رہا کہ ہوٹل کا دروازہ میری نگاہ میں رہے تاکہ میں تمہاری واپسی سے باخبر رہ سکوں۔ پولیس کی آمد کے بعد ہوٹل کے باہر ہجوم جمع ہونے لگا تو مجھے تشویش لاحق ہو گئی۔ میرے لیے یہ تصور ہی وحشت انگیز تھا کہ مجھے تمہارے سہارے کے بغیر مارسلز میں اپنی جدوجہد جاری رکھنا ہوگی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں اتنے بڑے ہجوم میں بھی تم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں واپس آئے کتنی دیر ہوئی؟ 10-15 منٹ، میں نے آہستگی سے کہا۔ اس وقت میرا ذہن ویرا کے معاملے میں الجھ گیا تھا۔ اس وقت ویرا کے 2 ہی امکانی دشمن تھے، شی کے ایجنٹ یا پولیس والوں کو سیاہ نقابیں لگا کر اسے اسلحے کے بل پر اغوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر انہیں اس پر کسی قسم کا شبہ ہو گیا تھا تو وہ جب چاہتے کھلے بندوں اسے ہوٹل سے گرفتار کر کے لے جا سکتے تھے۔ اس لیے غالب امکان یہی تھا کہ اسے اٹھا لے جانے والے شی کے اہلکارے تھے۔ اس روز ہمارے دن کا آغاز ہی شی کے ساتھ محاذ آرائی سے ہوا تھا، جس کا انجام کم از کم ویرا کے حق میں خطرناک ثابت ہوا تھا۔ سوفینی گروپ کے چیف جان لیبی کے ذریعے پہلے برونو شمٹ نے ہمیں بل سارا ہاؤس میں قید کیا، لیکن ہم وہاں سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر ہماری شامت ہمیں دوبارہ انہی مضافات میں ہانک لے گئی، جہاں اس بار جمی لائٹ بذات خود بل سارا ہاؤس پہنچا ہوا تھا۔ اس بار بھی ہم چوہے دان میں پھنستے اچانک ہی برونو شمٹ کو شیشے میں اتار کر بچ نکلے اور اس جرمن نژاد کی بھینٹ دے کر بحفاظت اپنے ہوٹل واپس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن محسوس ہو رہا تھا کہ اس دوران میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی اور شی کے خونخوار بھیڑیوں کو ویرا کی کمی گاہ کا سراغ مل گیا تھا جب ہی وہ اسے اٹھا لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ بات یقینی تھی کہ ان لوگوں کو ہماری خوش قسمتی سے یہ علم نہیں ہو سکا تھا کہ ویرا کے ساتھ ہم بھی اسی ہوٹل میں مقیم تھے، ورنہ وہ بے صبری سے کام لینے کی بجائے ہم تینوں یا کم از کم میری اور ویرا کی یکجائی کا انتظار
انتظار کرتے اور پھر ایک ہی بار میں بھرپور کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میری طویل ہوتی ہوئی خاموشی کو ختم کرنے کی نیت سے سلطان شاہ نے سوال کیا۔ کچھ پتا نہیں کہ اس بار منزل کہاں ہوگی، میں نے کھوکھلی آواز میں کہا اور اپنے لہجے کی بے اعتمادی پر خود ہی ہل کر رہ گیا۔ اب ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جمی لائٹ کے یہاں پہنچتے ہی شی والوں کی کارکردگی میں یک بیک اضافہ ہو گیا ہے۔ اس نے مارسلز میں اپنی آمد کا اعلان عام تو نہیں کیا ہوگا۔ شی کے گنے چنے لوگوں کے علاوہ کسی کو اس کی آمد کی بھنک بھی نہ مل سکی ہوگی۔ اس نے کہا، برونو شمٹ کے علاوہ یہاں صرف ایک آئی مین ہی ایسا تھا جسے جمی لائٹ کی آمد کی اطلاع ہو سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے قتل کے بعد جیف ڈارلنگٹن لندن سے لوٹ آیا ہو، لیکن یہ بات طے ہے کہ جمی لائٹ کی آمد نے شی بالوں میں کام کرنے کی نئی روح پھونک دی ہے، ورنہ وہ ہوٹل مارٹن تک نہ پہنچ پاتے۔ میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا، ویرا کے اغوا کے بعد ہوٹل مارٹن ہمارے لیے مخدوش ہو گیا ہے۔ میں نے کمرہ بک کراتے ہوئے 2 دن کی پیشگی کرائے سے زیادہ رقم جمع کرا دی تھی، اس لیے پرسوں تک ہوٹل والوں کو میری عدم موجودگی پر کوئی تشویش نہیں ہوگی، لیکن شاید پولیس کی توجہ میری طرف ضرور مبذول ہو جائے گی۔ اس معاملے کی تفتیش بھی تمہارا دوست ہی کرے گا۔ سلطان شاہ نے میری بات کاٹ کر کہا، کیونکہ کلثوم احمدی بھی عرب نژاد عورت تھی۔ تم نے بتایا تھا کہ غیر ملکیوں کے معاملات کی دیکھ بھال کا شعبہ سائمن بولیتھو کے ذمے ہے۔ سائمن بولیتھو کا نام آتے ہی میں چونک پڑا۔ اہم سرکاری اہلکاروں میں وہ شی کا زر خرید کارکن اور مخبر تھا، لیکن غنیمت یہ تھا کہ شی کی عام تنظیم اور افرادی قوت سے اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا، بلکہ وہ براہ راست شی کے مقامی چیف کو جواب دے تھا اور اسی سے اپنا ماہانہ مشاہرہ وصول کرتا تھا۔ گیری ہارٹ کی ہلاکت کے بعد مقامی چیف کے عہدے پر برونو شمٹ کے تقرر کی اطلاع مجھے اسی سے ملی تھی، اور اب برونو شمٹ بھی جہنم واصل ہو چکا تھا۔ اس طرح وقتی طور پر سائمن بولیتھو کو ہدایت دینے والا کوئی بھی ذمہ دار فرد باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے جمی لائٹ کی بلٹ پروف مرسیڈیز میں فرار ہوتے ہوئے ڈرائیونگ کی ذمہ داری برونو پر ڈالی تھی، لیکن جب ٹرانسمیٹر پر براہ راست جمی لائٹ سے بات ہوئی تو میں نے اسے برونو کی بغاوت کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی، بلکہ اسے یہ بتایا تھا کہ برونو شمٹ اچانک ہی خوفزدہ ہو کر کھیتوں میں فرار ہو گیا تھا۔ مرسیڈیز کی ڈرائیونگ سیٹ نصب ریموٹ کنٹرولڈ خونی شکنجوں کے ذریعے مجھے بے بس کر کے دھماکے میں ہلاک کرنے کے ارادے سے جب جمی لائٹ نے روا ربی میں ڈرائیور کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے آنے والے خونی لمحات کا کوئی علم نہ ہونے کے باوجود محض چھٹی حص کے سہارے اسے بتایا کہ مرسیڈیز میں خود چلا رہا تھا۔ جب جمی لائٹ نے اپنی دانست میں مجھے ہلاک کرنے کے لیے مرسیڈیز میں نصب خونی آلات سے کام لیا تو میری بجائے برونو شمٹ دردناک موت کا نشانہ بن گیا۔ رہی صحیح کسر کار میں ہونے والے طاقتور بارودی دھماکے اور اس کے نتیجے میں بھڑک اٹھنے والی ہولناک آگ نے پوری کر دی، جس کے نتیجے میں برونو کی لاش کے چیتھڑے تک جل کر نیست و نابود ہو گئے ہوں گے۔ اس طرح جمی لائٹ کو خوش فہمی رہی ہوگی کہ اس نے ہمیشہ کے لیے میرا قصہ پاک کر دیا۔ دوسری طرف شی کے مارسلز یونٹ کے مفرور چیف کی تلاش شروع کرا دی گئی ہوگی، جس کی بازیابی یا موت کا یقین کیے بغیر جمی لائٹ اس کے جانشین کی نامزدگی کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس اعتبار سے مجھے خوشی تھی کہ عارضی طور پر سائمن بولیتھو اور شی کے درمیان کوئی براہ راست رابطہ نہیں رہا تھا، اور کم از کم اگلے 24 گھنٹوں تک وہی صورتحال برقرار رہنے کا امکان تھا۔ اس وقت میرے لیے انسپیکٹر سائمن بولیتھو کی ذات یک بیک اہمیت اختیار کر گئی تھی، کیونکہ مارسلز کے محکمہ پولیس میں وہ ایک کلیدی عہدے پر فائز اور دل و جان سے شی کا وفادار تھا۔ شی سے اس کے روابط کی گمشدہ کڑیوں سے فائدہ اٹھا کر میں اسے اپنے آئی مین ہونے کا اس حد تک یقین دلا چکا تھا کہ ہوٹل مارکوئز سے میری گرفتاری کے بعد میری رہائی کے لیے اس نے اپنے محکمے کی فیکس مشین خراب کر کے محض ٹیلیکس پر میرے قوائف کی تصدیق سے فائل کی خانہ پوری کر لی تھی، اور تھوڑی ہی دیر قبل میں نے اپنے آئی مین کی حیثیت استعمال کرتے ہوئے اسے سلطان شاہ کی سفری دستاویز تیار کرانے کا کام سونپا تھا، جس کے بارے میں مجھے چند گھنٹوں بعد 10 بجے اس کے گھر فون کرنا تھا تاکہ پاسپورٹ وغیرہ وصول کرنے کا طریقہ کار اور مقام طے کیا جا سکے۔ سلطان شاہ کا کہنا تھا کہ مارسلز میں کوئی غیر ملکیوں سے تعلق رکھنے والے جرائم کی تفتیش کرنے والے پولیس سیل کا سربراہ سائمن ہی تھا، اس لیے ویرا کے اغوا کے معاملے کی تفتیش اسی کے دائرہ کار میں آتی تھی۔ اگر میرے آئی مین ہونے کے بارے میں اس کی غلط فہمی برقرار رہتی تو ہوٹل مارٹن میں مقیم مسافروں کا ریکارڈ دیکھتے ہوئے وہ رجسٹر میں مندرج
میرا اطالوی نام پہچان جاتا اور یوں میری اچانک روپوشی کے باوجود میرا نام اپنی فائل پر نہ لاتا اور ہم دونوں بے فکری کے ساتھ مارسلز میں اپنا باقی وقت کسی بھی ہوٹل میں گزار سکتے تھے۔ لیکن سائمن بولیتو کی خوش فہمی دور ہوتے ہی مجھے پیٹر واک کا اطالوی نام اور پاسپورٹ ترک کرنا پڑ جاتا۔ ان تمام مسائل کا جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمیں 10 بجے تک صرف وقت گزاری کرنا چاہیے تھی۔ 10 بجے فون پر انسپیکٹر سائمن سے گفتگو کے بعد ہم اپنا آئندہ کا لائحہ عمل طے کر سکتے تھے۔ اس معاملے میں سلطان شاہ میرا ہم خیال ثابت ہوا اور ہم گزرے ہوئے واقعات پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے پیدل ہی اس علاقے کی طرف روانہ ہو گئے جہاں مارسلز کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے والے جہازوں کے غیر ملکی ملاحوں کی تفریح کے بیشتر لوازم یکجا پائے جاتے تھے۔ ریوڈی الفانسو پر ہوٹل مارٹن سے دور نکل آنے کے بعد وہاں ہونے والے ہنگامے کے اثرات بھی معدوم نظر آنے لگے۔ سڑک پر جا بے پرواہ ملاحوں کی رنگ اور بھانت کی ٹولیاں عجیب و غریب لباسوں میں گھومتی نظر آ رہی تھیں۔ شاید رسمی شہری لباس میں بھی ان کے کچھ ہم پیشہ موجود رہے ہوں مگر وہ عام لوگوں میں گلے ملے ہوئے تھے، لیکن رنگ برنگے چرمی اور سوتی نیکروں، بنیانوں اور جینز اور جیکٹوں میں ملبوس تندرست ملاح اور گدے ہوئے بازوؤں والے سارنگ اور خلاصی دور ہی سے پہچانے جا سکتے تھے۔ میں نے چند روز کے قیام کے دوران محسوس کیا تھا کہ مارسلز میں اجتماعی زندگی دھیمے آہنگ سے عبارت تھی۔ ہنسنے والی بات پر لوگ مہذب انداز میں دھیمی آواز میں ہنستے تھے۔ بحث اور تکرار بھی شاید اونچی آواز میں معیوب سمجھی جاتی تھی کیونکہ اس طرح دوسروں کی شخصی آزادیاں مجروح ہوتی تھیں، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ اپنے بازوؤں کی پھڑکتی ہوئی مچھلیوں کی نمائش کرنے والے لمبے چوڑے سیاہ فام ملاح شاید تعلیم کی کمی کی وجہ سے ان حدود سے نا آشنا تھے جہاں فرد کی آزادی اجتماعی حق سائے میں قدرے محدود ہو جاتی ہے۔ وہ اونچی آوازوں میں اپنی بولیوں میں تبصرے کر رہے تھے، پھیپھڑوں کی پوری قوت سے کہے لگا رہے تھے، اونچی آواز میں گنگنا رہے تھے، لیکن پھر بھی ان میں کوئی روک ٹوک نہیں تھی اور ہم اسی بکھرے ہجوم کے تعاقب میں ان کے تفریحی علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ آخر کار ہم جلتی بجھتی تیز روشنی اور روشن اشتہارات سے منور اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں سستے شراب خانوں، طعام گاہوں، جوئے خانوں اور قہوہ گروں کی بھرمار تھی۔ شہر کی زندگی پر چھائی ہوئی اداسی کی وہاں کوئی رمق نہیں تھی۔ ہمارے وہاں پہنچتے ہی کئی افراد ہماری طرف لپکے تھے، لیکن اپنی رنگین دعوتوں کے جواب میں میری زبان سے سخت لہجے میں نو سن کر دوسرے شکاروں کی طرف ہو لیے، مگر ان میں سے ایک زیادہ ڈھیٹ اور گاگ ثابت ہوا۔ انگریزی میں میرا انکار سنتے ہی اس نے بھانپ لیا کہ ہم دونوں انگریزی ہی سمجھ سکتے تھے اور پھر اس نے تجسس آمیز رازدارانہ لہجے میں الف لیلوی داستانیں شروع کر دیں جنہیں سن کر ذہن میں لامحالہ یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ کوکاف کی حسین اور نرم و نازک شہزادیوں کی وہ کون سی مجبوری تھی جو انہوں نے اس ڈھیٹ شخص کو اپنا ڈان مرسیانو مقرر کر لیا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔